سر یہ بیت رضوان کا مختصر پس منظر کیا ہے اس کا، یہ بتائیے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے ہیں تو حضرت عثمان گئے ہوئے تھے سفیر بن کر، تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ہم بدلہ لیں گے۔ تو ایک درخت کے سائے میں یہ بیعت لی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ الفاظ بولے ہیں کہ ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، اور یہ بیت رضوان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اس میں، یہ ہے مختصر طور پر اس کا۔ تو بدر میں سارے لوگ جنتی قرار دیے گئے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، بیت رضوان میں جو تھے ان سے اللہ راضی ہوا، اور آخری صورتوں میں جا کر بھی اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو دنیا ہی میں صالحین جنتی قرار دے دیا گیا تھا، صرف عشرہ مبشرہ نہیں ہے۔ یہ جنگ کے لیے بیعت لی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے؟ جنگ کے لیے۔ سر یہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ معاہدہ ہو سکتا تھا یا جنگ کی ضرورت تھی، بیعت لینا ضروری تھی؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے جنگوں کی اور امن کی اخلاقیات میں بنیادی تو ایک ہی یکسانیت ہوتی ہے، لیکن سفیر کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی قانون میں، علاقائی قانون میں کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ جرم ہوتا ہے۔ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، خواہ وہ جو مرضی کر جائے۔ تو جب سفیر کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوتا ہے، یہ اسی اخلاقیات پر کھڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایک آدمی مار دیا اور جنگ کی فیصلہ کر لیا گیا، پھر تو ایک آدمی کی سزا دی جائے گی۔ یعنی ایک آدمی قتل ہوا تو ہم بھی ان کے ایک آدمی کا مطالبہ کریں گے جو قاتل ہے اس کا، بس۔ لیکن جب سفیر کو قتل کیا جاتا تو یہ قوم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ آپ امریکہ کے سفیر کو ذرا ماریں، امریکہ کا کیوں، افغانستان کے سفیر کو ماریں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو یہ دنیا میں سفیر کو امن کیا اسے کہتے ہیں شیلڈ حاصل ہوتا ہے کہ یہ اس کو مارا نہیں جائے گا۔ یعنی سفیر آپ کے دربار میں کھڑا ہو کر آپ کے بادشاہ کو گالیاں دے جائے تو آپ صرف ناراضی کا اظہار کر سکتے ہیں، بس، مار نہیں سکتے اس کو۔ ماریں گے تو آپ نے قوم کے خلاف اعلان کر دیا۔ تو قوانین جو ہوتے ہیں علاقائی سیاسی، ان کی اپنی ایک اخلاقیات ہوتی ہے۔ غدار دیکھیے نا، غدار قتل کر دیا جاتا ہے، اس نے تو کوئی قتل نہیں کیا ہوا۔ تو یہ سیاسی قوانین بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنے اخلاقی قوانین ہوتے ہیں۔